نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو نیا سال مبارک ہو۔ کیوں اتنے خوف زدہ ہیں؟ کیا نئے سال کی مبارک نہیں دی جا سکتی؟ مبارک کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ سال برکتوں والا کرے، آپ اس سال میں بہت اچھے اچھے کام کریں، خوب نیکیاں کمائیں، نیکیوں میں ترقی کریں، اللہ کے قریب ہوں۔ مبارک دینا جو ہے نئے سال کی، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایک دعا ہے۔ اور اس موقع پر اس لیے کہ ہم عملاً عیسوی سال استعمال کرتے ہیں یا ہم اپنی تاریخیں عیسوی سال کے اعتبار سے گنتے ہیں یا اوقات اور مہینوں کا حساب کرتے ہیں، تو جب ایک چیز ہمارے استعمال میں ہے ہی تو پھر اس اعتبار سے خاص دعا کرنا، خاص نیکی کے کاموں کے ہدف مقرر کرنا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ سورج اور چاند دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، دونوں ہی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ ہجری کیلنڈر چاند کے اعتبار سے ہے، چاند اللہ کی تخلیق ہے، اور عیسوی کیلنڈر سورج کے اعتبار سے ہے تو سورج اللہ کی تخلیق ہے۔ ہاں، ہم ہجری کیلنڈر کو عیسوی کیلنڈر پر ترجیح اس لیے دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کیا، اس لیے اس کی فضیلت اور فوقیت ہے، اس کا استعمال کرنا بہتر ہے۔ لیکن عیسوی کیلنڈر کو استعمال کرنا منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، غلط کام نہیں ہے، کیونکہ یہ شریعت کے تقاضوں سے ٹکراتا نہیں ہے۔ تو ہم اس وقت ایک طرح سے دو کیلنڈر استعمال کر رہے ہیں، اپنے دنیاوی امور کے لیے عیسوی کیلنڈر اور اپنے دینی امور کے لیے اور اپنی عبادات کے طور طریقوں کو بجا لانے کے لیے جو اوقات کا تعین ہے وہ ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے۔ بس افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں محرم، ربیع الاول، رمضان اور حج کے علاوہ باقی مہینوں کی یاد نہیں رہتی، اور باقی مہینوں میں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ تاریخ کون سی ہے۔ اس حد تک غفلت درست نہیں، اس حد تک بے نیازی اچھی نہیں۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ دونوں تاریخیں یاد رکھا کریں یا رکھنے کی کوشش کیا کریں۔ تو میرے خیال ہے کہ اس سال سے اگر ہم دونوں تاریخوں کا استعمال شروع کر دیں، اور جہاں تاریخیں لکھی جائیں یا کہیں بھی ایک جگہ، تو ریمائنڈر کے طور پر کسی سافٹ بورڈ پر یا کسی بھی جگہ ایک تاریخ کے ساتھ دوسری کا بھی ذکر کر دیا جائے تاکہ ہمیں یاد رہے۔ اگر ہم کچھ سنتوں کو فالو کرنا شروع کر دیں تو میرے خیال ہے کہ ہجری کیلنڈر پھر فراموش نہیں ہو سکتا، بھول نہیں سکتا۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، یعنی ہر مہینے کے 3 چمکدار راتوں کے جو دن ہوتے ہیں اگلے، وہ ایام 20 کہلاتے ہیں، 13، 14 اور 15۔ تو اگر ہم اس سنت پر عمل کرنے لگے تو انشاءاللہ ہمیں ہجری کیلنڈر جو ہے وہ بھولے گا نہیں۔ وقت کا جو تعین ہے وہ رات، دن اور سورج چاند کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں قرار دیا گیا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی، کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک ایک وقت مقرر تک کے لیے چلا جا رہا ہے یا چل رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور سورج اور چاند ان کو اللہ نے مسخر کیا اور ان میں سے ہر ایک ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہا ہے۔ یعنی اگرچہ سورج چاند اوقات بتانے کے لیے ہیں لیکن ان کا اپنا بھی ایک وقت مقرر ہے، وہ خود بھی ایک وقت کے پابند ہیں، ان کا کام بھی ایک وقت مقرر تک ہے۔ دن اور رات اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائے؟ یہ دن اور رات کا تصور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، کہ وہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے رات اور دن بنائے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے سکسیسرز۔ لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ، ہر اس شخص کے لیے جو چاہے کہ نصیحت حاصل کرے، او ارادہ شکورا، یا وہ ارادہ کرے شکر گزار ہونے کا۔ تو گویا ایک دن کے گزرنے کے بعد ایک اور دن کا مل جانا، رات کے بعد دن کا آنا، دن کے بعد رات کا آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے
ایک نشانی ہے، اور پھر ان میں ایک بہت بڑا سبق ہے لمن اراد ان یذکر، اور دوسرا یہ کہ شکر گزاری کا مقام ہے. اس میں ہمارے لیے شکر گزار ہونے کا موقع ہے کہ ہر روز جب ہمیں ایک نیا دن ملے اور زندگی میں ایک سال کے بعد ایک اور سال کا اضافہ ہو، تو ہمیں اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرنا چاہیے اور اس کا شکر بھی بجا لانا چاہیے. ذکر اور شکر کا احسن ترین طریقہ کیا ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنی عبادات میں پابندی اختیار کرے. یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. لوگ آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی چاند کے طلوع ہونے کے بارے میں، ہلال کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے ٹائم بتانے کے پیمانے ہیں، مواقیت للناس میئرمنٹس آف ٹائم ہیں، والحج اور حج کا وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے. تو حج چونکہ ایک فرض عبادت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کی تبدیلی اور ہر مہینے کے آغاز کا حساب رکھنے اور سالوں کا حساب رکھنے کے لیے جو کہا، تو اس میں نیت اور ارادہ کیا ہونا چاہیے کہ انسان اپنے فرائض کو ادا کرے. یعنی دن اور رات میں جب تبدیلی ہوتی ہے تو نمازیں، اسی طرح مہینوں کی تبدیلی میں زکوٰۃ، روزہ، حج. تو ایک مومن کا وقت کے ساتھ جو تعلق ہے، اس میں سب سے پہلا کام دن اور رات کی تبدیلی میں یا گھنٹوں اور لمحوں کے گزرنے میں جس چیز کی فکر اور جس چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے وہ عبادات کے اوقات ہیں، اور ان میں خصوصی طور پر دن اور رات میں 5 نمازیں اور مہینوں کی تبدیلی میں روزہ، زکوٰۃ اور حج. پھر ایک اور بات یہ بھی یاد رکھیے کہ ہمارے دن اور اللہ کے دن میں فرق ہے. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور بے شک تیرے رب کے ہاں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے جو تم گنتے ہو. ایک اور جگہ پہ فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. فرشتے اور روح یعنی جبریل امین اس کی طرف چڑھتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے. تو یہ جو دن اور رات ہیں یا یہ جو اوقات کے پیمانے ہیں، یہ صرف اس دنیا کے لیے ہے. جب انسان کی موت آ جاتی ہے اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، اس کا تعلق زمین کی بجائے آسمانوں سے ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اس ٹائم سے آگے نکل جاتا ہے، وہ ایک اور ٹائم میں داخل ہو جاتا ہے. تو ایک ہے ہمارا ماضی، ایک وہ ہے جو اس وقت ہے ہمارے پاس، اور ایک ہے ہمارا فیوچر. اور ہمارے فیوچر میں جو آخرت کا حصہ ہے وہ ٹائم لیس ہے، ان لمیٹڈ، وہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے. اور اس کے مقابلے میں یہ دنیا کا وقت جو ہے، قیامت کے دن لوگ جا کر کیا کہیں گے؟ لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا، کہ ہمیں دنیا میں تو بس دن کا ایک پہر صبح یا شام گزارنے کا موقع ملا ہے، زیادہ تو ہم رہے ہی نہیں. تو یہ جو اتنی طویل زندگی ہمیں محسوس ہوتی ہے، یہ اصل میں کیا ہے؟ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اگر آخرت کو ایک سمندر سے تشبیہ دی جائے تو یہ ساری زندگی ایک قطرے کے برابر بھی نہیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اٹھائے گا، جمع کرے گا، تو انہیں ایسا لگے گا جیسے وہ دن کی ایک گھڑی دنیا میں بس رہ کے آئیں، بس ایک لمحہ گزار کے آئیں. ایک اور جگہ پر آتا ہے قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنا ٹھہر کے آئے ہو، تو وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ. یعنی وہاں جا کر اس زندگی یا اس دنیا کے ٹائم کا بھی صحیح اندازہ نہ ہو سکے گا، کیونکہ انسان کے سامنے اب ایک ایسی زندگی ہے جسے کبھی ختم نہیں ہونا، اینڈ لیس. اس لیے فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ وہ زندگی جس کی خوشیاں بھی لامحدود ہیں، نہ ختم ہونے والی، اور جس کے غم بھی پھر کبھی نہ ختم ہونے والے ہیں، اس کے لیے کچھ کرنے کی فکر کی جائے، اور اس زندگی کے وقت کو کاٹا نہ جائے، ضائع نہ کیا جائے، بلکہ مفید سے مفید کاموں میں گزارا جائے. کیونکہ جب موت آ جائے گی تو ایک لمحے کا بھی اضافہ نہ ہو سکے گا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ تعالیٰ کسی شخص کو ہرگز مہلت نہ دے گا جب اس کی موت کا وقت آ جائے گا. یعنی جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور کسی کو نہیں پتا کہ کب ہے، کس لمحے اور کس گھڑی، تو اس وقت پھر ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ ہوگی. وہ کئی لمحات جو اس وقت ہم بیکار میں گزار دیتے ہیں، موت کے وقت پوری دنیا کی دولت خرچ کر کے ایک لمحے میں بھی اضافہ نہ کیا جا سکے گا.
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، لیکن تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یعنی دنیا کے کاموں کو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی بھی۔ اصل میں اس وقت چونکہ ہمیں یہ نعمت ملی ہوئی ہے اور وافر مقدار میں ملی ہوئی ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے، لیکن اصل قدر کب ہوگی؟ جب انسان دنیا سے رخصت ہونے لگے گا یا پھر یہاں سے چلا جائے گا۔ پھر سینکڑوں سال کی زندگی، ہزاروں سال کی زندگی جو قبر میں گزرے گی، برزخ میں ہوگی، اس میں کچھ بھی نہ کر سکے گا۔ اس مدت میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کا بھی موقع نہ ہوگا، صلاحیت نہ ہوگی، استطاعت نہ ہوگی، اور اگر موقع دے بھی دیا جائے تو وہ لکھا نہ جائے گا، کاؤنٹ نہ ہوگا، اس کا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ آج کتنے ہی لمحات ایسے ہیں جن میں ہم بہت دفعہ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں کہ ایک منٹ کے اندر جس کو ہم بعض اوقات ایسے ہی ادھر ادھر ضائع کر دیتے ہیں، انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ 120 ایوریج جو ہے وہ 120 ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک سیکنڈ میں آپ 2 دفعہ سبحان اللہ آرام سے کہہ سکتے ہیں، اور یہی ایوریج آپ لگائیں الحمدللہ کہنے کی، اور آپ کو پتا ہے کہ ایک دفعہ الحمدللہ کہنے کا اجر کتنا ہے؟ کتنا اجر ہے ایک دفعہ الحمدللہ کہنے کا؟ الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ اچھا، پھر 1 منٹ کا حساب لگا کے ذرا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیے ذرا، 30s میں سمجھے ایوریج 30 پلس ہے۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمات زبان پہ بہت ہلکے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں، رحمان کو بہت محبوب ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک دوسری حدیث میں صرف سبحان اللہ وبحمدہ، اس میں سبحان اللہ العظیم نہیں ہے۔ یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ فرمایا، جو شخص دن میں 100 بار سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا ہے اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تاکید ہو جاتی ہے نا جب کوئی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہوتی۔ اگر آپ نے 33 دفعہ یا 30 سے کچھ زائد مرتبہ 1 منٹ میں پڑھا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اٹ مینس کہ آلموسٹ ڈبل ٹائم لگا ہے۔ اگر آپ صرف 1 دفعہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ تو 1 منٹ میں آپ 60 یعنی 60 دفعہ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 1.5 منٹ میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ 100 دفعہ پڑھنے کا۔ اور آپ اگر دن میں کوئی ایک وقت 1.5 منٹ کا مقرر کر دیں، مثلا سونے سے پہلے، مثلا سفر کرتے ہوئے، گھر سے یہاں تک آنے میں، واپسی پر، کسی بھی ایک موقع پر، تو کتنی ہمارے قلب، روح اور اعمال نامے کی صفائی ہوتی رہے گی ساتھ ساتھ۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے اوقات کو منظم کرنا جانیں اور ان لمحات کی قدر کریں، ان منٹس کی قدر کریں۔ بعض اوقات ہم منٹ بھر کے لیے خاموش بیٹھے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، فکر کرتے رہتے ہیں، نہ کچھ بولتے ہیں، نہ کہتے ہیں، نہ خصوصاً جو لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں، بعض اوقات کوئی بات کرنا بھی بھول جاتے ہیں، ذکر کرنا بھی بھول جاتے ہیں۔ تو ایسے میں اگر ذکر کیا جائے تو اس ڈپریشن سے بھی نکل آئیں گے، کیونکہ عموماً ڈپریشن کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے نا کہ انسان کے ذہن پر، انسان کے دل پر کچھ بوجھ ہوتے ہیں، وہ بوجھ اس کو اتنا دبا دیتے ہیں، اتنا نیچے گرا دیتے ہیں۔ ڈپریس کا مطلب ہی کیا ہے؟ لفظی مطلب یا لغوی مطلب کیا ہے؟ ڈپریشن گڑھے کو کہتے ہیں یا نچلی جگہ کو کہتے ہیں۔ تو انسان کو گڑھوں میں لے جاتے ہیں گناہوں کے یہ بوجھ، بعض اوقات یا گلٹ یا کوئی غم یا دکھ یا تکلیفیں۔ تو ان سے نکلنے کا واحد ذریعہ اللہ کی ذات کو تھامنا ہے، اور اس کا طریقہ اللہ کا ذکر ہے، جو ہمارے لیے کچھ بھی بوجھل نہیں، کچھ بھی بھاری نہیں۔ اگر ہم سنجیدگی کے ساتھ صرف اپنے ساتھ تہیہ کر لیں، عہد کر لیں، اپنے آپ کو عادت ڈال لیں، کسی ایک ٹائم کے ساتھ اس کو باندھ لیں، اپنے اہداف کو اوقات کے ساتھ باندھیے، جو آپ ایم کریں، جو ٹارگٹ کریں، اس کے ساتھ جب تک ٹائم نہیں باندھیں گے کام نہیں ہونے کا۔ کبھی بھی صرف منصوبے نہ بنائیں، کبھی بھی صرف پلاننگ نہیں کریں، بلکہ کیا کریں؟ منصوبہ اور ساتھ ہی وقت پلس کر دیں کہ کوئی کام کرنا ہے کس وقت کرنا ہے۔ دیکھیے آج جیسے پہلی تاریخ ہے نا سال کی، تو آج آپ اپنے ساتھ کچھ عہد کیجئے، اپنے کچھ منصوبے بنائی کہ اس سال میں یہ اور یہ کام کرنا چاہوں۔ کچھ باتوں کا تو پہلے ذکر کیا گیا اجمالی طور پر، لیکن کچھ تفصیلی باتیں بھی
تفصیلی سے مراد کیا ہے کہ جیسے اگر ابھی ذکر کی بات ہو رہی تھی تو ذکر ہی پر اگر آپ کچھ چیزوں کا تہیہ کر لیں کہ یہ ذکر میں نے اپنی زندگی میں شامل کر لینا ہے کیونکہ یہ بہت فائدہ مند بات ہے، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا طریقہ ہو کہ جس سے میں اس عمل کو